بسم الله الرحمن الرحيم. سلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور رمضان المبارک کے اندر الحمدللہ مسلمان اس وقت ہماری بستی کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ عبادات میں مصروف بھی ہیں اور روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور خصوصاً نوجوان طبقہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ تراویح میں بھی آ رہا ہے. البتہ کچھ کمی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آ رہا ہے. لیکن جہاں پر ہم روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ان اعمال کے ساتھ ساتھ ایک عمل دعا کا عمل بھی ہے، اور یہ دعا کا عمل لازم عمل ہے اور انتہائی مؤثر ترین عمل ہے. اگر ہم نے روزہ بھی رکھ لیا، تراویح بھی پڑھ لی اور نمازیں بھی پڑھ لی، ساری عبادات انجام دے دی، اور ہم نے دعا نہ کی ان دنوں کے اندر، تو ہم نے اللہ رب العزت سے کچھ بھی نہیں مانگا اور ہم نے کچھ بھی وصول نہیں کیا اور کچھ بھی نہیں پایا. تو دعا جو ہے یہ لازم ترین عمل ہے، اور اس کو ہم پکڑیں خصوصاً دو اوقات میں، ایک سحری کے وقت میں اور ایک افطاری کے وقت میں. یہ دو وقت جو ہیں یہ دعا کی قبولیت کے وقت ہے، ایک سحری کا وقت اور دوسرا افطاری کا وقت. ان اوقات میں جو بھی دعا کی جائے وہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ جو اصول و ضوابط ہیں دعا کے، ان اصول و ضوابط کے تحت ہم دعا کر رہے ہیں. مثلا وضو کے اصول، دعا کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے باوضو ہونا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ہاں میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم افطاری کرتے ہیں تو بغیر وضو کے افطاری کرتے ہیں. وضو نہیں ہوتا ہمارا، بغیر وضو کے ہم افطاری کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے دعا تو ہم مانگتے نہیں ہوں گے. جو بغیر وضو کے ہم افطاری کر رہے ہیں تو دعا تو ہم مانگتے نہیں ہوں گے. اس کی جب میں دیکھتا ہوں نا کہ جب اذان ہوتی ہے افطاری کے بعد، سحرن بجتا ہے، اگر اذان ہوتی ہے، جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت آ کر ہم ٹوٹی پر وضو کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم افطاری بغیر وضو کے کرتے ہیں. افطاری بھی ایک عبادت ہے، یہ محض کھانا پینا نہیں ہے، یاد رکھنا. یہ افطاری محض کھانا پینا نہیں ہے، یہ عبادت ہے. اور ہر عبادت کو ہمیں چاہیے کہ ہر عبادت کو ہم باوضو ادا کریں، اور پھر بعد میں ہمیں پریشانی نہ ہو اور یہاں پر آئیں اور وہ دھینگا مشتی میں آ کر وضو کرنا شروع کر دیں. جلدی جلدی آ کر ہم وضو کرنا شروع کر دیں. اگر ہم پہلے سے ہی باوضو ہوں گے، تسلی سے ہم افطاری کریں گے، افطاری کر کے جب اذان شروع ہوگی تسلی سے ہم مسجد میں آئیں گے اور ہمیں وضو دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا اور آ کر ہم جماعت میں شامل ہو جائیں گے. لیکن اکثریت جو جماعت کی نماز سے رہ جاتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بغیر وضو افطاری کرتے ہیں، پھر مسجد میں آ کر وضو کرتے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات، میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، جہاں تک ہے مسجد کے اندر سونے کا معاملہ اور مسئلہ، اس کو سمجھیں ذرا. میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، آج پھر بھی عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کے اندر مقامی آدمی کو سونے کی اجازت نہیں ہے.
اس کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ مسجد کے اندر سوئے. یہ بات یاد رکھیں. صرف مسافر آدمی مسجد کے اندر سو سکتا ہے، اور وہ بھی وہ مسافر جس کا باہر علاقے میں، بستی میں، گاؤں میں یا محلے میں کوئی ٹھکانہ موجود نہ ہو، وہ مسافر مسجد کے اندر سو سکتا ہے. اور یا معتکف آدمی یعنی جو اعتکاف میں بیٹھا ہو وہ مسجد میں سو سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے سونے کی. اور جہاں تک جماعتوں کا معاملہ ہے، ہماری جو جماعتیں آتی ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پیچھے سے جماعتوں کو بھی ہدایات ہوتی ہے کہ اگر مسجد کے علاوہ مسجد کے ساتھ کوئی اور جگہ ہو سونے کی تو تم نے مسجد میں نہیں سونا، مسجد سے باہر سونا ہے. ہاں اگر باہر کوئی جگہ نہ ہو تو پھر تمہاری مجبوری ہے، کیونکہ مسافر کو اجازت ہے مسجد میں سونے کی، پھر جماعت مسجد میں سو سکتی ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ظہر سے لے کر عصر تک ماشاءاللہ مسجد کو بیٹھک بنا کر سوتے ہیں. کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ کم از کم کچھ خیال ہوتا ہے کہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، ہماری بیٹھک نہیں ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، ہماری بیٹھک نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں گھروں جیسی نعمت عطا فرما رکھی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کے اندر آرام کریں، گھر کے اندر سوئیں. اگر مسجد میں ہم نے ٹھہرنا ہے تو پھر مسجد میں ہم تلاوت کلام اللہ کرتے رہیں اور یا پھر ہم ذکر و اذکار کرتے رہیں. لیکن اس کے لیے بھی یاد رکھیں کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں بہتر یہی ہے کہ جیسے ہی نماز ہو جائے تو ہم مسجد سے باہر برآمدے میں چلے جائیں، وہاں جا کر تلاوت کریں اور وہاں جا کر ذکر و اذکار کرتے رہیں تاکہ کسی کو کوئی موقع نہ ملے. اب دیکھیے یہ ہمارے لنگر کی جو مسجد بند ہوئی ہے، تالا لگا ہے مسجد کے اوپر، کیوں لگا ہے؟ وہ ایک بزرگ سو رہا تھا اندر اور اوپر سے پولیس آ گئی. انہوں نے کہا کہ تو یہاں کیوں سو رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں اکیلا تو نہیں سوتا، ساری دنیا سوتی ہے. میں یہاں پر اکیلا تو نہیں سوتا، تھوڑی دیر میں آپ دیکھ رہے نا کہ ساری مخلوق یہاں جمع ہو جائے گا، یہاں پر آپ کو سوتے نظر آئیں گے. تو اس بار میں کہا اچھا یہ بات ہے. تو انہوں نے بڑے گیٹ کو تالا لگا دیا. اب وہ تالا لگا پڑا، وہ تو چھوٹا گیٹ تھا ان کے پاس اور پولیس والوں کو ان کا پتہ نہیں تھا، وہ وہاں سے آتے جاتے ہیں. تو اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، چھاپا لگ جائے، ایسا معاملہ ہو جائے تو ہمارے پاس تو گیٹ ہی ایک ہے. تو ہم اپنے اعمال سے کیوں اللہ کے گھر کو بند کروائیں؟ تو اس معاملے میں ہم ضرور سوچیں. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت گاہ ہے، یہاں عبادت کرنے کی اجازت ہے، سونے کی اجازت نہیں ہے قطعاً. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر آئندہ کسی بھائی کو ہم نے سوتے ہوئے دیکھا تو ظہر کی نماز پڑھتے ہی ہم مسجد کو باہر سے تالا لگا دیں گے. پھر برآمدہ کھلا ہوگا، جو بھی لیٹ ہوگا پھر وہ آ کر برآمدے میں نماز پڑھے گا، واپس چلا جائے گا. یہ بات آپ یاد رکھ لیں. نہیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ مسجد میں سونا جب شریعت منع کر رہی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں نہ ماننے والے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کی بات کو مانیں. جب مسجد میں شریعت ہمیں سونے کی اجازت نہیں دیتی تو ہم کیوں ضد پہ اڑے ہوئے ہیں مسجد میں سونے کے لیے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے اجتناب کریں. اللہ عمل کی توفیق دے. پڑھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر.